أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في غيبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ التوبہ کا یہ 7واں رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ان منافقین کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کی تھی اور مدینہ منورہ کے ماحول کو بگاڑا تھا. مدینہ منورہ کے بھلے بھالے وہ صحابہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں صدق دل کے ساتھ بیعت کی تھی ان کو پریشان کیا، مختلف قسم کی آزمائشوں کا شکار کیا، افواہیں پھیلائی اور ہر وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جس سے اسلام اور مسلمان کو نقصان پہنچ سکتا تھا. یہ وہ منافق تھے جن میں کی بڑی تعداد یہودیوں کی تھی جو مدینہ منورہ میں بہت زمانے سے آباد تھی. جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام مکہ مکرمہ میں رہا تو نفاق کے مرض سے واسطہ نہیں پڑا، کیونکہ مکہ مکرمہ میں جن لوگوں سے واسطہ پڑ رہا تھا وہ خالص عرب تھے. وہ اسلام جن کو سمجھ میں آیا انہوں نے قبول کر لیا تھا اور جن کو سمجھ میں نہیں آیا وہ مخالفت میں لڑ رہے تھے. سیدھی بات تھی، لڑ رہے تھے، زیادتی کر رہے تھے، کمزوروں کو ستا رہے تھے، بہت بڑے بڑے گناہ کر رہے تھے، لیکن تھے وہ کھلے کٹر قسم کے مخالف اور اپنی مخالفت کو چھپانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، کھلم کھلا دشمن بن کر میدان میں آ رہے تھے. چاہے ابو جہل ہو، چاہے ابو لہب ہو، چاہے عتبہ ہو، چاہے شیبہ ہو. اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ انہوں نے اپنی دشمنی کا اعلان کیا تھا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی تو ایک تیسرے گروہ سے بھی واسطہ پڑا، اور وہ گروہ یہ تھا کہ اپنی زبان سے تو اسلام کی بات کرتا تھا
لیکن تھا اسلام کا دشمن، مخالفت اپنے سینوں میں وہ چھپاتا تھا، اظہار تائید کی کرتا تھا۔ یہ گروہ بہت نقصان دہ ثابت ہوا اور انہوں نے بڑی سازشیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجاملت فرماتے تھے۔ مجاملت فرماتے تھے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ وہ رویہ اپناتے تھے کہ عفو و درگزری کا رویہ، کہ ان کا نفاق اور ان کا جرم کھل کے نمایاں نہیں ہو پاتا تھا، نظر انداز فرماتے تھے، درگزر فرماتے تھے، اور آپ چاہے تو یوں کہہ لیں کہ انجان ہو جایا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرگرمیوں پر۔ ان کی بڑی زبردست قسم کی سازشیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے بتائی گئی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز فرمایا۔ ایک آدھ بار ایسا ہوا کہ ان کی بدتمیزیوں پر کسی صحابی نے یہ بھی کہا، اللہ کے رسول آپ اجازت دیں کہ یہ حد سے بڑھ گئے، میں ان کا کام تمام کر دوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو بھی مارتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا غائب درجے کی نرمی اور نظر انداز کرنا، لیکن ان کی سرگرمیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچ رہا تھا، بڑی پریشانیاں ہو رہی تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اب ان کی سرگرمیاں مدینہ منورہ میں ختم کر دی جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کے نفاذ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق کو ظاہر کرنے کے لیے سارے لوگوں کے سامنے ان کی یہ حرکت، ان کا مزاج، ان کی سازش نمایاں ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کی گھڑی رکھی، اور وہ امتحان کی گھڑی غزوہ تبوک ہے، جس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں، گزشتہ آپ کی خدمت میں تفصیل میں رکھ چکا ہوں کہ شدید گرمی کا زمانہ ہے۔ مورخین نے تحقیق کر کے یہ اندازہ کیا کہ یہ اپریل کا زمانہ تھا، جس وقت مدینہ منورہ کے پھل پک رہے تھے، کھجور تیار ہونے جا رہے تھے، اور اس گرمی میں سفر تھا کہاں کا؟ تبوک کا، جو عربوں کی آخری سرحد ہے۔ اس کے بعد سے پھر ملک شام شروع ہو جاتا ہے۔ مدینہ منورہ سے نارتھ کی جانب کئی 100 کلومیٹر کا سفر ہے، 700 کلومیٹر کے بعد تبوک کی سرحد آتی ہے۔ اتنا لمبا سفر ہے، اور دشمن معمولی نہیں ہے، دشمن بہت منظم ہے، رومی حکومت ہے، جو اس زمانے کی سب سے بڑی زبردست قسم کی حکومت تھی، روم کی، دوسرے درجے پر ایران کی۔ تو اب روم کا لشکر ہے، اور 1 لاکھ کے قریب رومی سپاہی سرحد کے قریب جمع ہو رہے ہیں۔ مورخین نے لکھا کہ 1 سال کی تنخواہ ان کو ایڈوانس دے دی گئی، تاکہ پوری طرح مطمئن ہو کے وہ جھگڑا کریں، جنگ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا اللہ کے حکم سے کہ گھر میں کوئی رک نہیں سکتا جس کے اندر سفر کی صلاحیت ہے، اس کو سفر کرنا ہے، ہر صحت مند کو، ہاں کوئی بوڑھا ہے، بیمار ہے، اور کوئی معذور ہے تو اس کی بات الگ ہے، اس کے سلسلے میں بھی آگے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، لیکن باقی تمام صحت مند لوگ جو سفر کے قابل ہیں، سفر کر سکتے ہیں، ان کو نکلنا ہی نکلنا ہے۔ اس کو نفیر عام کہتے ہیں کہ ہر فرد کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ جنگ میں حصہ لے، کیونکہ ایمرجنسی کے حالات ہے، اور بالخصوص امیر جب اعلان کر دے گا تو اس وقت اطاعت ضروری ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، فرمایا کہ تم کو مال بھی دینا ہے، سرمایہ بھی لگانا ہے، جان بھی دینی ہے، دونوں چیزیں دینی ہیں۔ اب جب یہ تیاری شروع ہوئی تو اب منافقین کی جان پر آ بنی، بڑی مصیبت ہو گئی، لہذا ان کے گروپ ہو گئے۔ ایک چھوٹے گروپ نے تو یہ طے کیا کہ وہ ساتھ رہیں گے تاکہ جاسوسی کر سکیں گے، ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ ایک بڑا گروپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر معذرتیں کرنے لگا، عذر پیش کرنے لگا۔ کسی نے کہا کہ ذرا گھر میں ہماری
اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، اس بار چھوڑ دیجیے، آئندہ چلیں گے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اور ایسے ایسے عذر پیش کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض اعذار کا تذکرہ فرمایا، بعض ایسے عذر ہیں جن کا ابھی آگے آیتوں میں تذکرہ آ رہا ہے، جس سے آپ اندازہ کریں گے طبیعتوں میں کتنا فتنہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور اپنے مزاج کی نرمی کی وجہ سے، اپنی شفقت کی وجہ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عذر کو قبول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نہیں چل سکتے، کیا کروں، کوئی آ کے کچھ کہہ رہا، کوئی آ کے کچھ کہہ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر رہے، کہا ٹھیک ہے۔ جانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق ہے، جانتے تھے کہ یہ اللہ کی راہ میں نہیں نکلے گا، لہذا جب لے کر آ رہا ہے عذر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آپ ان کے عذر کو قبول نہ کریں اور یہ کہے نہیں میں تمہارا عذر قبول نہیں کرتا ہوں، تاکہ اس کو کھلم کھلا یہ کہنا پڑے کہ آپ قبول کریں نہ کریں میں نہیں نکلوں گا، کیونکہ وہ تو یہ طے کر لیا کہ حضور کے ساتھ سفر نہیں کرنا ہے۔ اب آگے کہہ رہا ہے میری اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، آپ مجھے گھر میں رہنے کی اجازت دیں، تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے نہیں تم کو چلنا ہوگا، چاہے تمہارے گھر میں لوگ مر رہے ہوں تم کو نکلنا ہوگا، تب اس کے منہ سے کفر نکلے گا، تب وہ کہے گا نہیں میں نہیں چل سکتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ تو یہ نفاق ظاہر ہو جائے، اس کے دل میں کیا ہے گھر میں بیٹھنے کی خواہش یہ ظاہر ہو جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت للعالمین کی وجہ سے، طبیعت کی نرمی کی وجہ سے اس کو اجازت دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کیا، لما وزنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، آپ نے کیوں اجازت دی ان کو، کیوں ان کے عذر کو قبول کیا، کیوں گھر پر بیٹھنے کی آپ نے اجازت دے دی، اس وقت تک آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، حتى يتبين لك الذين صدقوا، جب تک کہ سچوں کی سچائی ظاہر نہ ہو جاتی، وتعلم الكاذبين، اور جھوٹوں کا جھوٹ آپ کو معلوم نہ ہو جاتا۔ جب آپ کہہ دیتے کہ میں تم کو گھر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گا، تب وہ کہتا کہ بہرحال میں بیٹھوں گا، آپ اجازت دے نہ دے، تب معلوم ہو جاتا کہ وہ کتنا جھوٹا ہے۔ ابھی تو وہ یہ کہہ رہا کہ بھائی میں اللہ کے رسول سے اجازت لے لیا ہوں اس لیے گھر پہ بیٹھا ہوا ہوں، تو اب تو اس کے ہاتھ موقع آ گیا کہ حضور کی جانب سے اجازت ہے لہذا میں بیٹھا ہوں۔ صحابہ بھی کچھ نہیں بول پا رہے ہیں، اور ایک طرح سے اس کو مدینہ منورہ میں ایک ریکگنائزڈ حیثیت ہو گئی بیٹھے رہنے کی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تو امتحان کی گھڑی تھی لہذا اجازت نہیں دینا چاہیے تھا، آپ نے کیوں اجازت دی۔ اب اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ خیر جو ہونا تھا ہو گیا، اب اس وقت کسوٹی کیا ہے جس پر کس کر پتا چلے گا کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہیں اجازت طلب کریں گے آپ سے وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کہ وہ بیٹھے رہ جائیں اور نہ جائیں اللہ کی راہ میں، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور جہاد کریں وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی، اس میں وہ اجازت ہرگز نہیں طلب کریں گے، ضرور آپ کا ساتھ دیں گے، جتنے سچے ایمان والے ہیں وہ ضرور آپ کے ساتھ رہیں گے، مال بھی لگائیں گے جان بھی لگائیں گے، واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں سے اچھی طرح واقف ہے، کن کے دل میں تقویٰ ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اجازت تو گھر میں بیٹھنے کی وہی لیں گے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وارتابت قلوبہم، اور ان کے دلوں میں شک و شبہ ہے، ان کے دل کنفیوزڈ ہے، اور ان کا عالم یہ ہے فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، وہ اپنے شک و شبہ میں متردد ہے، تردد میں پڑے ہوئے ہیں، کنفیوز ہے، مطمئن نہیں ہے، اسلام پر منشرح نہیں ہے۔ اگر اسلام پر منشرح ہوتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مطمئن ہوتے تو ہرگز وہ اجازت طلب کرنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ یہ لمحہ تو ان کے لیے ایسا لمحہ تھا جس کے وہ انتظار میں تھے کہ اب کچھ کر دکھائیں، اپنا مال لگا دیں، اپنی جان قربان کر دیں، یہ کسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھے ہوتے۔ لیکن اگر یہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں اور گھر میں بیٹھنے کی اجازت چاہ رہے ہیں،
اور رسول کے ساتھ سفر نہ کرنے کی سوچ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مضبوط نہ کرنے کی سوچ رہے ہیں، تو سوچئے ان کے دل میں کس درجے اسلام ہے، کس درجے ان کے دل میں ایمان ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نے ان کو اجازت دی اور اس اجازت پر خوش ہو کر گھروں میں بیٹھ گئے، لیکن اب ان کے نفاق کو ظاہر کیا جائے گا، اب ان کے نفاق کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ کیسے ظاہر کیا جائے گا؟ ایک اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نسخہ بتا دیا، یہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر واقعہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ نکلنا چاہتے اور جہاد میں تبوک کا سفر کرنا چاہتے، لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو تیاری تو کرتے، گھر میں بیوی کی طبیعت تو بعد میں خراب ہوئی اور گھر میں فلاں کام تو بعد میں پیش آیا، اس سے پہلے یہ سواری تیار کرتے، اونٹ تیار کرتے، اور اس سے پہلے یہ سفر کے لیے سامان تیار کر لیتے، اور اس کے بعد پھر اچانک یہ معذوری پیش آتی اور پھر سمجھ میں آتا کہ ٹھیک ہے بیچارے نے پوری تیاری کی تھی، معذوری پیش آ گئی اور اس نے پوری تیاری مکمل کر لی تھی، حالات ایمرجنسی کے پیش آ گئے لہذا رخصت طلب کر رہا، لیکن اس نے تو تیاری بالکل نہیں کی، 2 ہفتے سے وہ گھر میں چھپا بیٹھا ہوا ہے، نہ سواری تیار کی اس نے اور نہ ہی اس نے سامان زیادہ سفر تیار کیا، اب اچانک کہہ رہا ہے میرے گھر میں ایمرجنسی پیش آ گئی لہذا مجھے گھر بیٹھنے کی آپ اجازت دیں، تو اس کے معنی یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں آپ نے کسی سے کہا تم میرا یہ کام کر لو اور 2 ہفتے کے بعد تم چلے جاؤ اور جانے کے بعد دلی میں میرا تم یہ کام کر کے آ جاؤ، جس دن جانا ہے اس دن آ کے وہ یہ کہتا ہے میرے گھر میں ایک مصیبت آ گئی، کوئی شدید بیمار ہو گیا، میرا رہنا ضروری ہے، تو آپ پوچھیں گے نا ٹکٹ بک کرایا تھا کہ نہیں کرایا تھا؟ اگر تم نے ٹکٹ بک کرایا تھا تو اس کے معنی سچے ہو تم، جانے کا تم نے ارادہ کیا تھا، لیکن نہ ٹکٹ بک کرایا نہ بریف کیس تیار کیا، تو اس کے معنی تم دھوکہ دے رہے ہو، تم انتظار کر رہے تھے کہ آخری دن آ جائے اور تم مجھے پھنسا دو۔ تو بالکل یہی کیفیت تھی کہ آخری دن جب کہ سفر کی مکمل تیاری ہو چکی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب سارے سفر کی تکمیل کی اور تیاری کا معائنہ فرمانے کے لیے تشریف فرما ہے، اچانک آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے گھر میں ایمرجنسی ہے، فلاں بیمار ہے، فلاں مصیبت ہے اور فلاں وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں نکلنا چاہتے، تو اس کے معنی یہ کہ اگر انہوں نے تیاری کی تو یہ پھر سچے ہیں اپنی بات میں، اور اگر انہوں نے تیاری نہیں کی تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے جھوٹ کو ناپنے کا آلہ یہ ہے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، کہ ضرور انہوں نے تیاری کی ہوتی لیکن انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی، گھروں میں بیٹھے رہے، چھپے رہے۔ دراصل مسئلہ کیا ہے وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، خود ان کا گھر سے نکلنا اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ ان کے نکلنے سے نہ صرف یہ کہ دین کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کی بدتوفیقی ایسی ہے، توفیق سے اتنے محروم ہے کہ خود ان کی ذات کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ہر دو حیثیتوں سے ان کو نہیں نکلنا ہے۔ ولیکن بلکہ کرہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا، انبعاثہم، ان کا خود نکلنا، فثبتہم، روک دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو نکلنے سے۔ ثبتہم یعنی مانے ہو جانا، رکاوٹ بن جانا، اللہ تعالیٰ نے خود رکاوٹ ڈال دی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ان کو روک دیا۔ وقیل، اور ان سے کہا گیا اقعدوا مع القاعدین، بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ تم بیٹھے رہو، تمہارا مقام ہی یہ ہے کہ تم گھروں میں بیٹھے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لو خرجوا فیکم، اے مسلمانوں اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے، ما زادوکم الا خبالا، سوائے نقصان کے اور کوئی چیز نہیں بڑھاتے، اضافہ کرتے تو نقصان کا، گھاٹے کا، پریشانیوں کا۔ وَلَوْ دَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور تمہارے درمیان فتنہ تلاش کرتے ہوئے، فتنے پیدا کرتے ہوئے یہ بھاگ دوڑ کرتے۔ ان کی ساری بھاگ دوڑ، تگ و دو، کوششیں یہ ہوتی کہ اہل ایمان کے درمیان فتنے ہوں، اہل ایمان پریشان ہیں۔ ایمان والوں کے درمیان کیسے فتنے ہوں، اس کا بھی آگے خود اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور کچھ تو ایسے ہیں جو تمہارے درمیان ان کے جاسوس بن کے چل رہے ہیں، 150 نکل رہے ہیں، لیکن وہ اخلاص کے ساتھ نہیں، وہ دین کی خدمت کی نیت کے ساتھ نہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی نیت کے ساتھ نہیں،
بلکہ کیوں نکل رہے ہیں؟ جاسوس بن کر۔ انہوں نے جاسوسی کا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا ایک مسجد کو جو قباء کے قریب تھی، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آنے کے بعد ڈھا دیا، منہدم کر دیا، گرا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جاسوسی کا انہوں نے ایک نظام قائم کر رکھا تھا، اور مدینہ منورہ کے باہر جو دشمن تھے ان سب کو پوری نیوز پہنچایا کرتے تھے، خبریں اور اطلاع پہنچایا کرتے تھے کہ اب محمد یہ کرنے والے ہیں، اب محمد وہ کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تم میں کچھ ان کے جاسوس بھی ہیں جو ان کے لیے سنتے ہیں، دشمنوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ واللہ عالم بالظالمین، ظالموں سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے، وہ جانتا ہے کون کس درجے کا منافق ہے، اللہ سے یہ کیا چھپائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ان کی تصویر کشی کی۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہید کے بعد یہ ارشاد فرمایا ایمان والے 3 آیتیں، اس کے بعد کافر 1 آیت، منافق 13 آیتیں۔ 13 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی تفصیل فرمائی، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جو منہ سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹے ہیں، ایمان سے محروم ہیں۔ لہذا فرمایا اب ان کا عالم کیا ہے؟ ان کا عالم یہ ہے جب ان کو نفع نظر آتا ہے آگے بڑھتے ہیں، جب ان کو کچھ نقصان نظر آتا ہے گھروں میں گھس پڑتے ہیں۔ ان کا عالم یہ ہے کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اپنے ایمان کو ویسے ہی پختہ کر لو جیسے ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور السابقون السابقون، وہ لوگ جو عشر مبشرہ ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے صحابی ہیں، ان کی طرح ایمان قبول کر لو، تو وہ یہ کہتے ہم ان احمقوں کی طرح ایمان قبول کریں جنہوں نے گھر چھوڑ دیا، دکان بند کر ڈالی، رشتہ داروں سے ترک تعلق کر لیا، بھیڑ گئے، جھگڑے میں پڑ گئے اور یہاں آ کے مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے۔ الا انہم هم الصفہاء، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ احمق وہ نہیں ہیں، وہ تو سچے وفادار اللہ کے رسول کے وہ ساتھی ہیں جن کی ایک شان ہونے والی ہے۔ احمق تو یہ منافق ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ، احمق یہ منافق ہے کہ ان کو احمق کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان احمقوں کو اپنی بے وقوفی اور اپنی نادانی کا علم نہیں، وقت پر پتہ چلے گا کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس مثال ارشاد فرمائی کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ بجلیاں کڑک رہی ہیں، بادل چھائے ہوئے ہیں، اور اس موقع پہ یہ ان کا عالم یہ ہے گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، کھڑے ہوئے ہیں، بجلی چمکتی ہے، 2-4 قدم بھاگتے ہیں، کڑک آتی ہے، کانوں میں انگلیاں ٹھوستے ہیں، موت سے گھبرا رہے ہیں، تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ اور میں ان منافقین کا عالم یہی ہے کہ جب ذرا سا فائدہ دکھتا ہے اسلام کی طرف بھاگتے ہیں، جب ذرا سا جہاد کی بات آتی ہے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اور موت کا ڈر دلوں میں بیٹھا ہوا اور ان سے کوئی خیر کی امید نہیں۔ تو یہ وہ کیفیت ہے منافقین کی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ علیم بالظالمین، ان ظالموں سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ لَقَدِ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے بھی یہ فتنہ پھیلا چکے، وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اے نبی آپ کے لیے انہوں نے معاملات کو الٹا کر دکھایا، حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، یہاں تک کہ سچائی آئی، وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اللہ کا فیصلہ ظاہر ہوا، وَهُمْ كَارِهُونَ، اور یہ اس کو ناپسند کرتے رہے۔ انہوں نے پہلا دھوکہ غزوہ احد کے موقع پر دیا تھا۔ غزوہ احد کے موقع پہ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 ساتھیوں کے ساتھ نکلے تھے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے یہ کہا تھوڑا سا آگے بڑھنے کے بعد کہ میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا کیونکہ آپ نے میرا مشورہ قبول نہیں کیا، آپ نے نوجوان لڑکوں کا مشورہ قبول کر لیا، جنگ کی آپ تیاری کر لی، میں نے کہا تھا ہم گھروں میں بیٹھے رہیں، دشمن جو ہمارے گھروں کے سامنے آ جائے تو اپنے گھر کی صحن میں لڑائی لڑیں۔ آپ نے ان نوجوانوں کا مشورہ قبول کر لیا جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم جنگ کی تیاری کریں، احد کے پاس جائیں، احد کے آگے لشکر کو نہ بڑھنے دیں، لہذا آپ نے ان کی بات مانی، ان کے ساتھ لڑیے، میں تو جا رہا ہوں۔ 300 لوگوں کو لے کر نکل گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 لوگ باقی رہ گئے۔ پہلا دھوکہ انہوں نے اس وقت دیا تھا جس سے پھر مسلمانوں کو شدید تکلیف پہنچی، اور آپ جانتے ہیں کہ احد کے میدان میں پھر مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگرچہ کہ نقصان پہنچا،
70 صحابہ شہید ہوئے, حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے, لیکن اس کے باوجود آپ سوچئے کہ اگر جنگ گھروں میں لڑی جاتی تو کیا نقشہ ہوتا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی بات مان لی جاتی اور گھروں میں جنگ لڑی جاتی, اور مکے کے سپاہی پورے گھس آتے مدینہ منورہ میں اور مدینے کی گلیوں میں لڑتے, گھروں کے صحنوں میں لڑتے, تو کتنا بڑا مسلمانوں کا نقصان ہوتا. لہذا اس کا مشورہ ناقص تھا, بے ایمانی پر مبنی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں قبول کیا. لڑائی مدینے کے باہر ہوگی, مدینے میں ہم گھسنے نہیں دیں گے, لہذا مدینے میں گھسنے نہیں دیا. اور مدینے میں جب لشکر گھس نہیں پایا تو نقصان نہیں کر پایا زیادہ. ٹھیک ہے سپاہی شہید ہوئے, لیکن گھروں کو تو نہیں برباد کر سکا, خواتین پر تو لشکر ہاتھ نہیں ڈال سکا, بچوں بوڑھوں کو تو مار نہیں سکا. لہذا بہت خیر تھا جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ لڑائی باہر ہوگی, اور منافقین نے ساتھ نہیں دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی حرکت انہوں نے دوسری مرتبہ اس وقت کی جبکہ 10,000 کا لشکر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا تھا. سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کے موقع پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھیں گے, ہم سرحد پر نہیں رہیں گے, خندق کے پاس نہیں کھڑے ہوں گے. کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, انہوں نے آ کے کہا تھا کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں, گھروں میں ہمارا رہنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ہی بعورات, جھوٹے ہیں, ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں, جیسے مسلمانوں کے گھر ویسے ان کے گھر, ان کو ساتھ دینا چاہیے تھا. لیکن یہ منافق دراصل اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. انہوں نے تیسرا دھوکہ اس وقت دیا تھا جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مریسی مقام پر ہو رہا تھا, اور وہاں ایک کنواں تھا, اور اس کنویں میں پانی لینے کی نوبت آئی تھی. تو انہوں نے اتنا زبردست جھگڑا کر دیا تھا کہ مہاجرین میں نفاق پیدا کرنے کی, شقاق پیدا کرنے کی اور دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا, کنٹرول کر لیا. انہوں نے پھر ایک فتنہ پیدا کیا, اتنی گھنونی سازش کہ ہم اپنے غیر مسلم ساتھی کے ساتھ وہ سازش کی نہیں سوچ سکتے. میں اور آپ اپنے کسی غیر مسلم ساتھی کے ساتھ وہ سازش کرنے کی سوچے, یہ ممکن نہیں. لیکن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سازش کی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے پر تہمت رکھی. کتنی پریشانیاں ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کتنی پریشانیاں ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ دل پر پتھر رکھ کر وقت گزارنا پڑا. چلی آئی وہ اپنے والدین کے پاس, حضرت ابوبکر کے پاس, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور نازل فرمائی اور آیت برات نازل فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں. اللہ تعالیٰ نے اور ان کے بلند کرداری میں کی گواہی میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی. ان منافقین نے جو پروپیگنڈا کیا تھا, جو شور مچایا تھا, انتہائی گھنونی سازش تھی. پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا ہے, اور مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا حنین کی جانب, جس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے خود اسی صورت میں تذکرہ فرمایا. وہاں خوب مال غنیمت ہاتھ لگا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ اپنے گھر پر اور اپنے چہیتے اصحاب پر پیسے نہیں خرچ کیا کرتے تھے, دور دور خرچ کر دیا کرتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ جو بڑے بڑے سرداروں نے اسلام قبول کیا تھا اور ان کا بڑا نقصان ہوا تھا, وہ قریشی تھے اور ان کو کنٹرول میں کرنا ضروری تھا, اور اس کو تالیف قلب کہتے ہیں, جس کا خود اللہ تعالیٰ آگے کی آیتوں میں تذکرہ فرما رہا ہے. دل کو قریب کرنے کے لیے, مانوس کرنے کے لیے کسی کو 100 اونٹ دے دیے, کسی کو 1000 بکریاں دے دی. نہ حضرت ابوبکر کو عنایت فرمائی, نہ حضرت عمر کو, نہ حضرت عثمان کو, نہ حضرت علی کو. اپنے قریبی صحابہ میں سے کسی کو نہیں دیا, نہ اپنی صاحبزادی کو دیا حضرت فاطمہ کو, نہ ہی اپنے کسی اور رشتہ دار کو دیا. دور دور کے لوگ جو ابھی اسلام قبول کیے ہوئے ہیں اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اب ذرا وہ معاشی پریشانیوں کے شکار ہو سکتے ہیں, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں مال تقسیم کر دیا. ان منافقین نے زبردست پروپیگنڈا کیا اور کہا دیکھو ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ منورہ, اے انصاریوں تم لوگوں نے سپورٹ کیا, اپنے گھروں میں ان کو ٹھہرایا, گھروں کو تقسیم کیا, آدھا گھر خود رکھا, آدھا مہاجرین کو دیا.
اور محمد کے لیے تم نے صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز پیش کر دی، لیکن آج مال غنیمت جب ان کے ہاتھ آیا تو ابو سفیان کو دے رہے ہیں اور ان کو دے رہے ہیں اور ان کو دے رہے ہیں، اور تم یاد نہیں آتے۔ جب یہ کہنا شروع کیا تو کچھ انصاری نوجوان کم عمر سے لڑکے متاثر ہو گئے اس پروپیگنڈے سے، اور کہنے لگے کہ عجیب بات ہے، مصیبت پڑی تھی تو ہم نے ساتھ دیا، مال ہاتھ آیا تو غیروں میں تقسیم کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک اجتماع طلب کیا، سارے انصاری صحابہ کو اس میں طلب کیا گیا، غیر انصاریوں کو اس میں داخل نہیں ہونے دیا گیا سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے۔ حضرت ابوبکر کو ساتھ لے گئے، اس کے بعد خطاب فرمایا۔ خطاب پر فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے کانوں میں یہ بات پڑی کہ تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ جب مصیبت پڑی تھی تو ہم سے مدد مانگی، جب مال آیا تو غیروں کو عنایت کیا، کیا میں نے سنا ہے یہ صحیح ہے؟ تو لوگوں نے کہا، اس میں سے ایک کا آواز آئی، ہاں یہ صحیح ہے۔ اس طرح کی سرگوشیاں ہمارے درمیان چل رہی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے انصار کے لوگوں، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو کہ لوگ بکریوں اور اونٹوں کو لے کر چلے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر چلے جاؤ، دونوں میں سے کون سی چیز اچھی ہے؟ تو انصار کے لوگوں نے کہا کہ لوگ لے جائیں اونٹوں اور بکریوں کو اور ہم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جائیں، اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کیا احساس ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اگر مختلف راستے ہوں اور مختلف راستوں کو مختلف قبیلے اختیار کر رہے ہوں، مختلف راستوں پر مختلف قومیں چل رہی ہیں، مختلف لوگ اختیار کر رہے ہیں، اور ایک راستے کو انصار نے انتخاب کر لیا، انصار نے اپنے لیے منتخب کر کے اس پہ چلنا شروع کیا، تو خدا کی قسم میں انصار والے راستے پر چلوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں دیکھو، الناس شعار والانصار دثار، لوگوں کا عالم یہ ہے، دکھاوا ہے، اور انصار میرے اپنے ہیں۔ شعار اور دثار کا لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رضائی کے دو جز ہوتے ہیں، ایک اوپر دکھانے کے لیے ڈیکوریٹڈ خوبصورت چادر لگائی جاتی ہے، اور ایک نیچے جو بدن میں لگتی ہے وہ نرم اور عمدہ ہوتی ہے، جو انسان اپنے جسم کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ تو فرمایا میں انصار تو میرے لیے دثار ہیں، وہ ہے جو مجھ سے لگے رہیں گے، وہ ہے جو مجھ سے چمٹے رہیں گے، باقی لوگ تو دکھاوا ہے، وہ مال و دولت لے کر جا رہے ہوں تو جانے دیں۔ تو اس وقت انصاری صحابہ اس قدر رونے لگے کہ ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئے، اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول ہم آپ کی تقسیم پہ پوری طرح راضی ہے، یہ منافقین ہیں جنہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا۔ اللہ لک الامور، فرمایا کہ ہمیشہ معاملہ الٹا کر دیتے تھے، بات الٹی کر دیتے تھے اور بار بار پریشان کرتے رہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے، حتی جاء الحق، اب حق کھل کر آئے گا، وظہر امر اللہ، اللہ کا فیصلہ اب ظاہر ہوگا، اب ان کی سازشیں نہیں چلیں گی، اب ان کی مکاریوں کو نہیں قبول کیا جائے گا، لہذا اب ان کی ساری سازشوں پر کھل کے تبصرہ کیا جائے گا، اور ان کی ساری مکاریوں کو کھول کر مسلمانوں کے سامنے بیان کر دیا جائے گا۔ اور ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ اِذْنَ لِي، آ کے آپ سے کہتے ہیں مجھے تو گھر پہ رہنے کی اجازت دیجئے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں نہ نکلوں، آپ کے ساتھ سفر نہ کروں، کیوں؟ وَلَا تَفْتِنِّي، مجھے فتنے میں مت ڈالیے۔ ایک بڑے سردار تھے ان کے، اور وہ صاحب جد بن قیس ان کا نام، حضور کی خدمت میں ہے، حضور نے کہا نہیں چلنا ہے، سب کو نکلنا ہے، تم تو بڑے زبردست قسم کے ڈیل ڈول کے ہو، کبھی ہیکل کھاتے پیتے، تم کو تھوڑی گھر پر بیٹھنے کی ہم اجازت دیں گے۔ کہا نہیں، مجھے فتنے میں آپ مت ڈالیے۔ کیا فتنے میں؟ انہوں نے کہا کہ روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں اور میں صبر نہیں کر سکوں گا، اور وہاں جا کے گناہوں میں پڑ جاؤں گا، بدنگاہی ہوگی، یہ ہوگی وہ ہوگی، لہذا میرے ایمان کو، میرے تقوی کو، میرے کردار کو آپ امتحان میں نہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فی الفتنۃ سقطوا، بہت بڑے فتنے میں تو یہ خود گر چکا ہے، اوندھے منہ گر چکا ہے۔ رسول کی مخالفت سے زیادہ بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تقوی کی دھنسالوجی کی کوشش کر رہا ہے، روک ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سرحد پر جاؤ اور جانے کے بعد بدنگاہی ہو جائے، اور رومی عورتوں کو بڑی گوری گمٹی ہوتی ہیں اور میں ان کو دیکھ کر گناہگار ہو جاؤں، نگاہوں کا زنا ہو جائے، نگاہوں کا گناہ ہو جائے، لہذا مجھے گھر پہ بیٹھ کے اللہ 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 کرنے دیجئے، تسبیح دے دیجئے، یہیں میں بیٹھا رہوں گا، اعتکاف کر لوں گا،
لہذا فتنے سے مجھے آپ بچائیے، امتحان آزمائش سے آپ بچائیے۔ فرمایا کہ جس فتنے میں یہ مبتلا ہے کہ رسول کی مخالفت، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور فتنہ ہو سکتا ہے؟ وہاں جنگ میں جانے کے بعد جب تلواریں چل رہی ہوں گی، جنگ نہیں ہوئی غزوہ تبوک میں، وہ ایک الگ حقیقت ہے، لیکن یہ جنگ سے پہلے کی باتیں ہیں، ابھی جنگ کی بات کی تفسیر نہیں، جنگ سے پہلے ہی مدینہ منورہ میں گفتگو ہو رہی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جنگ ہوگی تو تلواریں چلیں گی، گردنیں اڑیں گی، ایمرجنسی کے حالات ہوں گے، جان بچانی مشکل ہوگی کہ آنکھیں لڑانے کی فرصت ہوگی۔ آپ سوچئے جنگ میں سپاہی بیٹھ کے تھوڑی آنکھیں لڑاتا ہے، اس کے معنی بدنیتی پہلے سے تھی اس کے دل میں، لہذا کہتا ہے بدنگاہی ہوگی اور عورتوں کے فتنوں میں مبتلا ہو جاؤں گا، لہذا مجھے آپ نے چھوڑ دیجیے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا فتنہ ہوگا کہ یہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں نہیں نکلنا چاہ رہا ہے اور روک ڈالنا چاہ رہا ہے تقوی کا۔ کبھی کبھی بددینی دین کے نام سے لوگ کرنا چاہتے ہیں، کبھی کبھی بددینی اور کبھی کبھی اپنی دنیا داری پر دینداری کا لبادہ لوگ ڈالنا چاہتے ہیں، ایسی کوششیں کرتے ہیں۔ مثلا ایک صاحب سے نماز میں غلطی ہو گئی، بیچارے ولی صاحب سے نماز پڑھا رہے تھے، نماز میں غلطی ہوتی ہے، سب سے ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدے سہو کیا ہے، لیکن پلٹ کے وہ موصوف کہنے لگے اللہ نے مجھ سے غلطی کرائی تاکہ میں آپ کو مسئلہ بتا دوں۔ یہ دھنسلوچی ہے، روک ڈالنا ہے، غلطی ہوئی، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کچھ دیر کے لیے میرا دل بہک گیا، لہذا بدخیالی میں 4 رکعت کے بجائے 3 رکعت میں نے پڑھا دیے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، غلطی ہوئی، میں انسان ہوں، ٹھیک ٹھاک بات ہے، لیکن اللہ نے مجھ سے غلطی کرائی تاکہ اے جاہلو تم کو میں مسئلہ بتا دوں، یہ تقوی کا روپ جمانا ہے، اللہ سے تعلق ہے۔ ایک پیر صاحب تھے نا، ان سے کہا گیا کہ آئیے مسجد میں جماعت کھڑی ہو چکی ہے، تو انہوں نے کہا میں اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا جس کا دل دنیا میں لگا رہتا ہے، میں تو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھوں گا۔ یہ اپنے سیدھے سادے مریدین پر روک جمانا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ سب کا دل کچھ نہ کچھ ادھر ادھر چلا جاتا ہے نماز میں۔ وہ امام بھی بیچارہ یہ نہیں بول سکا ہوگا کہ ہرگز میرا دل کہیں نہیں شفٹ ہوتا ہے، مکمل نماز میں رہتا ہے، وہ بھی نہیں بول سکا ہوگا، گھبرا گیا ہوگا۔ اب وہ مریدین پر انہوں نے روک جما دیا دینداری کا، حالانکہ سستی، نماز میں حاضر نہ ہونے کا جذبہ، جماعت سے محروم رہنے کی عادت، اس پر اب لبادہ ڈالا، ملمہ سازی کی جا رہی ہے۔ کس کی ملمہ سازی کی جا رہی ہے؟ تقوی کی، دینداری کی، روک جمایا جا رہا ہے۔ یہ کیفیت بھی انسان کو نفاق کی طرف لے جاتی ہے۔ اصلاً اللہ کے رسول کے ساتھ نکلنا نہیں چاہ رہا ہے، گھر میں بیٹھنا چاہ رہا ہے، جنگ سے گھبرا رہا ہے، مال کو اور جان کو خطرے میں ڈالنے سے کترا رہا ہے، لیکن اس کے اوپر جو کپڑا ڈال رہا ہے، نقاب ڈال رہا ہے، وہ کس کی؟ ارے میں وہاں جاؤں گا، رومیوں کے حسن کا میں فریفتہ ہو جاؤں گا اور آزمائش میں پڑ جاؤں گا، بدنگاہی ہو جائے گی، گناہ ہو جائیں گے، لہذا اللہ کے رسول مجھے گھر میں بیٹھے رہنے دیجیے، بد ایمانی کے ساتھ، بدعمالی کے ساتھ گھر میں بیٹھا رہوں، عورتوں کے ساتھ، اس کی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ اس سے بڑا فتنہ ہے جس میں گرا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہے چاروں طرف سے، یہ جہنم سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکیں گے۔ دنیا میں تو ان کی آرام پسندی ان کو گھروں میں پڑے رہنے دے گی، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ وہاں تو جہنم میں پھنسیں گے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اے نبی، اگر آپ کو اگر خوشی ہوتی ہے یا آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہوتا ہے، آپ کو کامیابی ملتی ہے، آپ کو فتح ملتی ہے، تسؤہم، ان کو بہت برا لگتا ہے، ان کے چہرے اتر جاتے ہیں جب یہ خبر آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مل گئی، کامیابی مل گئی، مال غنیمت ہاتھ آ گیا۔ ان کے چہرے دیکھیں کہ ان کے چہرے پہ ایسا لگتا ہے کسی نے سیاہی پوت دی، بالکل چہرے اتر جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، ارے نبی آپ کو جب مصیبت ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، کوئی مرض لاحق ہو جائے، کوئی آزمائش ہو جائے، جنگ میں ناکامی ہو جائے، يَقُولُ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ، ہماری خوشی کے بڑے اترا کے کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی سے احتیاط کا سامان کر لیا تھا تاکہ جنگ میں ناکامی کی وجہ سے ہم کو نقصان نہ ہو، پہلے ہی ہم نے دشمن سے دوستی کر لی تھی،
ان سے کہہ دیا تھا ہم محمد کے ساتھ نہیں ہیں، جب مدینہ منورہ میں تم گھس آنا تو ہمارے گھروں کو سیو رکھنا. یہ ان کا عالم ہے. یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقولو کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، پہلے ہی ہم نے اپنا معاملہ طے کر لیا ہے، ہم نے پہلے ہی سے اپنا ٹھیک ٹھاک کر لیا، ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور اس طرح منہ پھیر کے جاتے ہیں کہ وہ بڑی فرحت محسوس کر رہے ہیں، خوش ہیں، اترائے ہوئے ہیں. کہو تم قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، یہ کہہ دو کہ کوئی مصیبت ہم پر نہیں آتی مگر وہی جو اللہ نے مقدر فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے جو طے فرما دیا. وہ مولانا، وہ ہمارے مولا ہے، وہ ہمارے پالنہار ہے. اور جب اس کا فیصلہ ہے اور جب وہ ہم کو آزمانا چاہ رہا ہے، کسی مصیبت سے وہ ہم کو دوچار کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر لازمی بات ہے کہ اس سے ہم کہاں بچ سکیں گے، کہاں بھاگ سکیں گے، اس کی آزمائش ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن تو اللہ ہی پہ بھروسہ رکھیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں. یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ سستا اسلام چاہتے ہیں. یہ کیا چاہتے ہیں؟ سستی والا اسلام چاہتے ہیں. یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ بغیر آزمائش والا اسلام چاہتے ہیں، گھروں میں بیٹھے رہنے والا اسلام چاہتے ہیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے اسلام پیش کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں کھلا ارشاد فرمائی. پوری وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ پریشانیاں بھی آئیں گی، کامیابیاں بھی ملیں گی. یہ بھی فرمایا کہ یاد رکھو اگر تم اس کلمے کو کہہ دو گے جو کلمہ میں لے کر آیا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو کہہ دو گے تو عرب اور عجم کی حکومتیں تمہارے پاؤں کے تلے ہوں گی. اور ہوا ایسا ہی. اور یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو کہہ دینے کے بعد جب تم میرے ساتھ ہو جاؤ گے تو تم پر اتنی آزمائشیں آ سکتی ہیں، اتنی آزمائشیں آ سکتی ہیں کہ تمہارے سر سے آرا چلا دے اور پیر تک، اور تمہارے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، اس کا بھی امکان ہے. صحابہ کہتے ہیں بیان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنشط و مکرہ، خوشحالی بدحالی دونوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کر دیا تھا. آزمائشوں کا بھی تذکرہ فرما دیا تھا، مصیبتوں کا بھی تذکرہ فرما دیا تھا، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ کامیابیاں ملیں گی. یہ بھی فرمایا تھا کہ بہرحال آخرت میں تو تم کامیاب ہو کر رہو گے. دونوں چیزوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کھل کر اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم آزمائیں گے تم کو، بھوک سے آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے، جنگی حالات سے آزمائیں گے، فقر و فاقے سے آزمائیں گے. آزمائش آئیں گی. اور یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں کہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا، یہ کہہ دینے سے کام چل جائے گا، تو غلط فہمی میں ہے. فرمایا نہیں، آزمائیں گے ہم. فرمایا پچھلوں کو بھی ہم نے آزمایا، پچھلے نبیوں کو اور نبیوں کا ساتھ دینے والوں کو، ایمان والوں کو ہم نے آزمایا، تم کو بھی ہم آزمائیں گے. جنت بلا وجہ تھوڑی ملے گی. جو اخروی کامیابی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی جنت ہے، وہ ایسی تھوڑی مل جائے گی آپ کو کہ ایک بار آپ نے زبان سے کہہ دیا آمنا، اس کے بعد جنت مل جائے. صرف اسلام کی دعوتوں کے کھا لینے سے اور چہلم کے کھا لینے سے اور 12ویں کے کھا لینے سے اور 11ویں کے کھا لینے سے جنت ملے گی نہیں. ارشاد فرمایا بہت قربانیاں دینی پڑیں گی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس وقت تک احسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، کہ ہم ہلا کے رکھ دیں گے تمہارے وجود کو جنت میں اگر داخل ہونا ہے. تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ فرمایا نہیں، ایسے نہیں. مصیبتیں آئیں گی، تنگیاں آئیں گی، بدحالی آئیں گی، دشمنی کریں گے، سازش کریں گے، تمہاری دکان کو بازار میں چلنے نہیں دیں گے، تمہاری تجارتوں کو فلاپ کریں گے، تمہارے خلاف سازشیں کریں گے، تمہاری نوکریوں کو چھین لیں گے، تمہاری نوکریوں پہ ڈاکہ ڈالیں گے. ہر قسم کی مصیبتیں ہوں گی ایمان کی وجہ سے، ایمان کے شعار کی وجہ سے، ایمانی لباس کی وجہ سے، ایمانی چہرے کی وجہ سے، ایمانی کردار کی وجہ سے، ایمانی گفتگو کی وجہ سے. یہ ساری آزمائشیں آئیں گی، تب کہیں جا کے ہم جنت کی وہ نعمتیں دیں گے جو لازوال ہے.
वो नेमतें देंगे जो खत्म होने वाली नहीं, जिसका तुम इस दुनिया में तसव्वुर नहीं कर सकते। तो ये मुनाफिकीन को गलत फहमी थी, वो ये समझ रहे थे कि भले भाले मुसलमानों को धोखा दे लेंगे और मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धोखा दे लेंगे और फिर उसके बाद से देखेंगे जो मनफातें हैं वो मिलती चली जाएंगी। फरमाया नहीं, आजमाइशों से गुजारेंगे, सोने को भट्टी में डालेंगे और उसके बाद से फिर उसमें से खरा सोना क्या है, खोटा सोना क्या है पता चलेगा। खरे को खोटे से अलग कर देंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये आजमाइशें तो आएंगी और तुमको इन आजमाइशों से तो गुजरना होगा। और यही वो चीजें हैं जिनका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदाहत के साथ तज़किरा फरमाते थे, खुल के तज़किरा फरमाते थे कि देखो अल्लाह की राह में आजमाइशें आएंगी और उन आजमाइशों के बाद फिर तुमको अल्लाह ताला का दीन मिलेगा और जन्नत की कामयाबी मिलेगी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तज़किरा फरमाते थे उससे कहीं ज्यादा वजाहत तो अल्लाह ताला खुद अपनी किताब में फरमाता था। लिहाजा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम का भी तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया और ये इरशाद फरमाया कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम हजरत इब्राहिम के खानवादे के नबी व रसूल हैं। दौलत का अंबार है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास, खुशहाली है, हुकूमत है, सल्तनत है, ड्योड़ी है, गुलाम है, बांदियां हैं, किसी चीज की कमी नहीं। यहाँ तक कि इब्लीस कहता है कि अय्यूब को आपने माला माल किया तो आपकी इबादत तो करेगा ही करेगा, शुक्र तो अदा करेगा ही करेगा। मुसीबतों से अगर वो दो चार होता और शुक्र अदा करता और आप पर राजी होता तो मैं समझता कि अय्यूब ऊंचे मकाम के हामिल हैं। अल्लाह ताला की आज़माइशें शुरू हुई, एक सैलाब आया, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सल्तनत धीरे धीरे खत्म होती गई, ड्योड़ी गिर गई, बाल बच्चे खत्म हो गए और उसके बाद से फिर खुद आमतौर पर आपने खैर आजकल सैलाब आते नहीं, लेकिन जो सैलाब आके जाते हैं तो आमतौर पर जिस्म में सोजिश और खुजली सी पैदा हो जाती है। वो कैफियत हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में पैदा हुई। धीरे धीरे ये हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिस्म गलने लगा, खारिश बढ़ने लगी, जख्म बढ़ने लगे और बुलंद हो के ऊंचे हो के फटने लगे और उसमें से पस निकलने लगा। और उसकी वजह से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अय्यूब को हमारे दरमियान न रखो, हमको भी ये बीमारी लग जाएगी। लिहाजा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मजबूर होना पड़ा कि वो शहर से दूर चले गए और एक ऐसे मकाम पे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का क़याम है जहाँ कचरा पड़ा हुआ है। बनी इसराइल जहाँ अपना कचरा डालते थे और उस मौके पे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम है कि बस अल्लाह की इबादत करते रहते थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की अहलिया जो खुद भी खानवादे नबूवत की हैं, जो खुद भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही की सिलसिले की खातून है, वो घरों में काम करती हैं, लेकर आती हैं, खाने पीने का इंतजाम करती हैं। झोपड़ी में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि दो करीब तरीन साथी जो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के थे वो इयादत के लिए आए, दूर बैठे हुए आपस में बात कर रहे हैं और एक साहब कह रहे हैं कि अगर अय्यूब अल्लाह के बड़े मकबूल बंदे, चहीते बंदे होते तो थोड़ी इतनी आजमाइश में पड़े रहते थे, ये हालत थोड़ी होती उनकी। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के कहा, 70 साल उसने मुझ पर नेमतों की बारिश की और 3 साल में मैं परेशान हो जाऊं, उसकी इबादत छोड़ दूं, नाफरमानी करूं, नाशुक्री करूं, हरगिज नहीं हो सकता। वो अल्लाह के शुक्रगुजार इबादतों में लगे हुए मुतमईन। हालात इतने बिगड़ते चले गए कि अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की अहलिया वो घरों में काम कर रही हैं तो घर वालों ने कहना शुरू किया कि तुम दिन भर अय्यूब के साथ रहती हो, तुम्हारी बीमारी कहीं ऐसा ना हो, तुम बीमारी शिफ्ट करने का जरिया बन जाओ, बीमारी मुंतकिल करने का जरिया बन जाओ, लिहाजा हमारे घरों में काम न करो। अब उन्होंने काम देना छोड़ दिया। अब उसकी वजह से वो परेशान, खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पा रहा, इधर जा रही हैं, उधर जा रही, इधर जा रही, उधर जा रही। यहाँ तक के खातून कहती हैं कि तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, अगर तुम निस्फ बाल अगर मुझे दे दो जिसको मैं अपने बालों का जोड़ा बना लूं तो मैं तुमको एक टाइम का खाना दे दूंगी। लिहाजा वो ऐसे संगीन हालात में थी कि उन्होंने अपने बाल उस वक्त फरोख्त कर दिए। अगर फरोख्त का लफ्ज जायज है तो यहाँ इस्तेमाल करूं, अपने बाल काट के वो दे देती हैं और उसके बाद एक टाइम का खाना लाती हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम खाना नोश फरमाए, फिर इबादतों में लगे हुए हैं,
پھر وہ گئی کوشش کرنے کے لیے، 2-3 دن گزر گئے، پھر کھانے کا بندوبست نہیں ہو رہا، پھر بڑی مشکل سے حضرت ایوب کہتے ہیں کہ آج کل کھانا کیوں نہیں لا پا رہی ہو، ٹفن کیوں نہیں لا پا رہی ہو؟ تو کہتی ہے کہ لوگوں نے کام دینا چھوڑ دیا ہے۔ پھر وہ محنت کرتی رہی، کوشش کرتی رہی، جدوجہد کرتی رہی، یہاں تک کہ پھر دوسری خاتون نے ان کے باقی آدھے بال مانگے، اور انہوں نے باقی آدھے بال، حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی اپنے بالوں کا سودا کر رہی ہیں۔ آپ سوچئے نبی کی اہلیہ یہ حالات ہو گئے، لیکن یہ لوگ اللہ کی عبادت پہ جمے ہوئے ہیں، اور اپنے بال نکالتی ہیں، نکال کے بیچ دیتی ہیں، پھر ایک ٹائم کا کھانا لے کر آتی ہیں۔ تو حضرت ایوب کہتے ہیں اتنا تازہ تازہ کھانا کیسے مل گیا؟ تم کو تو کوئی نوکری نہیں دے رہا تھا۔ وہ کہنے لگتی آپ کھانا نوش فرما لے۔ کہا نہیں، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم بتا نہ دو کہ کس ذریعے سے تم کھانا لا رہی۔ سر سے دوپٹہ اتارتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اپنے بالوں کو 2 قسطوں میں بیچا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ خاندان نبوت کی خاتون، یہ نبیوں کے خاندان ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف کے خاندان کی خاتون اتنی مجبور ہو گئی تو رو پڑے، اللہ کے دربار میں گر گئے اور یہ فرمایا کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مولا بہت تکلیف دہ حالات سے گزر رہا ہوں، آپ تو بڑے مہربان ہیں، اللہ بہت رحمتیں کرنے والے، بڑے ہی مہربان سخی داتا، ایسے حالات میں میری یاوری فرمائیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایوب آپ کی آزمائش ختم ہو گئی، آپ اپنے پیر کو رگڑیں۔ پیر کو رگڑنا تھا کہ چشمے نکلتے ہیں، 2 چشمے، آزا مختصل بارد، ایک ٹھنڈا پانی، غسل کیا، پورا جسم نارمل ہوا، دوسرے سے پانی پیا، جسم کے اندر سے جو بیماریاں تھی کافور ہو گئی، صحت مند ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے خوشحالی عنایت فرمائی۔ ارشاد فرمایا جتنا ایوب کے پاس تھا اس کا ڈبل ہم نے پھر دوبارہ ایوب کو عنایت کیا۔ دوبارہ ہم نے جب خزانے کھولے ایوب پر غیب سے، تو جتنا جو کچھ بھی تھا اس کا دوبارہ ہم نے اس کو اتنا دیا کہ ڈبل ہو گئی دولت۔ تو دین، اللہ کی اطاعت اور شریعت، رسولوں کا ساتھ دینا، یہ صرف دعوتیں کھانے کا نام نہیں، بڑی مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لٹ جاتا ہے انسان، لیکن اللہ کے دین کے ساتھ جمع رہے، جڑا رہے، تب کہیں مدد آتی ہے، نصرت آتی ہے۔ فرمایا کہ پچھلے لوگوں کو ہم نے اتنا آزمایا، مصیبتوں سے آزمایا، جنگوں سے آزمایا، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، یہاں تک کہ جیسے زلزلہ آ گیا ان کی زندگی میں، ہلا کر رکھ دیے گئے وہ۔ اس کے بعد تڑپ کے انہوں نے کہا متی نصر اللہ، اللہ تیری مدد کہاں ہے، اللہ تیری عافیت کہاں ہے، تیری سلامتی کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ لوگوں، اللہ کی مدد قریب ہے کہ 70 سال نعمتیں دینے والا 3 سال تم کو نہیں آزما سکتا، 80 سال 90 سال رزق دینے والا 8 گھنٹے کے لیے تم کو بھوکا نہیں کر سکتا، 8 گھنٹے کے لیے تم کو آزمائش سے دوچار نہیں کر سکتا۔ یہ منافقین کا ایمان ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو نرمی کا اسلام ملے، خوشحالی کا اسلام ملے۔ مومنین کا اسلام یہ ہے کہ وہ ہر 2 حالت کے لیے تیار ہیں، مانگو سلامتی، مانگو تو اللہ سے عافیت، امتحان کی دعا ہرگز نہ کرو، لیکن امتحان ہو جائے تو ثابت قدمی، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، فرمایا کہ اللہ سے چمٹے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں اللہ کی ذات پر مومن۔ فرمایا قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنین، اے مسلمانوں ان منافقین سے کہو کہ تم جو ہمارے سلسلے میں انتظار کر رہے ہو تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ احدى الحسنین، 2 چیزوں میں سے ایک چیز، یا تو مریں گے اللہ کے دربار میں کٹ جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور جنت میں جائیں گے، یہ ہمارے لیے حسن ہے، بہتر ہے، یہ ہمارے لیے شہادت ہے جس کے لیے ہم ترستے ہیں، یا پھر ہم لوٹ کر آئیں گے تو انشاءاللہ کامیاب لوٹ کر آئیں گے، غازی بن کر لوٹ کر آئیں گے، دین کی خدمت کر کے لوٹ کے آئیں گے، اللہ کے دین کے غلبے اس کے کلمے کو بلند کر کے لوٹیں گے۔ ہر دو صورتوں میں احدى الحسنین، دونوں چیزیں ہمارے لیے بہتر ہیں، بھلی ہیں، عمدہ ہے۔ موت بھی اس کی راہ میں مطلوب ہے، کامیابی بھی اس کی راہ میں مطلوب ہے، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، ہم جو تمہارے سلسلے میں اب انتظار کر رہے ہیں تو کان کھول کر سن لو، ہم انتظار کر رہے ہیں اب یہ کہ اللہ کا عذاب تم پر آئے، اللہ کی جانب سے آئے، اور بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے آئے،
ہو سکتا ہے اللہ ہم کو حکم دے گا ہم تم کو کاٹ کے پھینک دے، نکال کر پھینک دے، مدینہ منورہ میں ہم آپ تم کو بسنے نہ دے، یہ فیصلہ اللہ کا آ جائے، یا پھر اللہ کسی بیماری سے تم کو ختم کر دے، اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں تم کو پھنسا کے ختم کر دے۔ لیکن یاد رکھو ہمارے سلسلے میں جو تم انتظار کر رہے ہو تو وہ بھلا ہی بھلا ہے، چٹ بھی ہمارا پٹ بھی ہمارا، اور تمہارے سلسلے میں ہم جو انتظار کر رہے ہیں تو پھر وہ تباہی کا ہے، اللہ کے فیصلے کا ہے اور عذاب کا ہے۔ فتربصوا، انتظار کرو، انما معکم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، نتیجہ کیا ہونے والا ہے ابھی تم کو معلوم ہو جائے گا، زیادہ دن نہیں رہ گئے، یہ 1 مہینے کا سفر ہے، اس 1 مہینے کے سفر کے بعد پھر کھل کے آ جانا ہے کہ منافق کون ہے، مومن کون ہے، منافق کے ساتھ کیا ہونا ہے، مومن کے ساتھ کیا ہونا ہے، منافق کی مسجد کا کیا حشر ہونے والا ہے، مومنوں کی مسجد کا کیا حشر ہونے والا ہے، ساری چیزیں کھل کے آنے والی ہے، تھوڑا سا صبر کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان کو آزمانے کی ایک اور چیز ہے، ایمان کا امتحان لینے والی ایک اور چیز ہے، بہت ہی اہم پرچہ ہے جس سے مومنین کا امتحان ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے اہم امتحان، اس کا تذکرہ اب آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگرچہ کہ اسی رکوع میں وہ آیتیں آ رہی ہیں لیکن ان کی تشریح بڑی طویل ہے، اس میں کچھ فقہی مسائل بھی آنے والے ہیں، لہذا انشاءاللہ ان کی تشریح، ان کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔